أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125 سے 127. فمن یرد اللہ، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ان یہدیہ، کہ اسے صحیح راستہ دکھا دے، ہدایت دے دے، تو یشرح، کھول دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے. یعنی اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے مطمئن اور سیٹسفائڈ کر دیتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی سچا اور سیدھا راستہ ہے. وَمَن يُرِدْ، اور جسے چاہتا ہے ان یضلہ، کہ اسے گمراہ کر دے، یجعل صدرہ، تو اس کا سینہ بنا دیتا ہے ضیقاً، تنگ، حرجاً، ٹائٹ، کأنما، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے یصعد، وہ چڑھ رہا ہے، فی السماء، آسمان کے اندر. کس کو اگر اوپر آسمان میں چڑھنا ہے تو آپ کو معلوم ہے جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں آکسیجن ختم ہوتا جاتا ہے. تو ایسا اسے محسوس ہوتا ہے اسلام قبول کرنا، اسلام پر چلنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جیسے آسمان میں چڑھنا. لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح کے لوگوں کو ایسا کرتا ہے؟ کذالک، اس طرح سے، یجعل اللہ، اللہ تبارک. اب ایسی آیتیں سن کر کے لوگ آبجیکشن کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہدایت گمراہی دے رہا ہے تو ہمارا کیا قصور؟ اس کا جواب ہے یجعل اللہ الرجس، اللہ تعالیٰ یہ کفر کی گندگی اور شرک کی گندگی ڈال دیتا ہے. کن پر؟ علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے. ویسے یہ قرآن، یہ اسلام، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ مشکل نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا راستہ ہے، مستقیمہ، بالکل سیدھا راستہ ہے، کہیں ٹیڑھ نہیں ہے. قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کھول کر کے، کلیئر کر کے، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. کس کے لیے؟ لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ سیدھا، آسان اور ایزی راستہ. لیکن جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایسا جیسے آسمان میں چڑھائی کے برابر. جو قبول کر لیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے، دار السلام، سلامتی کا گھر ہے، یعنی پیسفل ہو ہاؤس، پیسفل ہوم، جنت کا. لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. کس چیز سے سلامتی؟
ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر ٹینشن سے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے سلامتی، پیس۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ ان کا دوست ہوگا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ ان کا دوست ہوگا بما کانوا یعملون، کس وجہ سے؟ ان کے عمل کی وجہ سے۔ اب یہاں پر دیکھیے، جن لوگوں کے دلوں پر گندگی ڈالی گئی ان پر بھی ان کے اعمال کی وجہ سے ایسا کیا گیا، ان کے ایکشنز کی وجہ سے، ان کے ریئیکشنز کی وجہ سے۔ اور جن کے لیے سلامتی کا گھر، پیسفل ہاؤس ہے اللہ رب العزت کے ہاں، ان کے لیے بھی کس وجہ سے؟ بما کانوا یعملون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو سب کے لیے، لیکن جو ایکسپٹ کرے گا اس کا دوست اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے، اور جو ریجیکٹ کرتا ہے اس کا دوست کون بن جاتا ہے؟ کون بن جاتا ہے؟ شیطان بن جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے اور اسلام کو بڑا مشکل بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، And whoever Allah wants to guide, He expands His breast to contain Islam. And whoever Allah wants to misguide, He makes his breast tight and constricted as if he were climbing into a sky. Thus does Allah place defilement upon those who do not believe. This is the path of your Lord leading astray, and we have detailed the verses for a people who remember. For them will be the home of peace with their Lord, and He will be their protecting friend for what they used to do. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے ان تینوں آیتوں کا؟ کہ ہم جیسا، اب جیسے ہم لوگ سن رہے ہیں، بہت سے لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سن کر کے ہم اس پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کا سینہ، ان کا دل، سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ سیٹسفیکشن اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ بالکل یہی سچ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جو لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ نہیں، ماننا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ سیل کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، پھر ان کے اندر باتیں گھستی نہیں، اور ان کو بڑی مشکل لگتا ہے اسلام پر اور دین پر چلنا۔ اسی لیے آپ دیکھیے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس، دین کے بارے میں بڑی لمبی لمبی تقریریں اور اسپیچز دینے والے، ان کی لائف میں خود کیا ہے؟ دین سب سے زیادہ غائب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو گمراہ مت کیجیے، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔